سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ذانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اور آج میں اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ بانی پاکستان کے اس پاکستان میں امن اور اتفاق کی فضا قائم رہے، کسی کا بھی حق نہ چھینا جائے، ہر کسی کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے مذہب میں، اپنی عبادات میں جو چاہے، جس راستے کو چاہے انتخاب کرے، جیسے چاہے اپنی فرضیت کو ادا کرے۔ میں نے ایک بل کے حوالے سے پہلے پروگرام کیا تھا، اب وہ سینٹ سے پاس ہو گیا، اور بل کی نوعیت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت عظام آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان کے حوالے سے کوئی بھی گستاخی نہیں ہو سکتی، بلکہ گویا گرفت کر رہا ہے یہ بل کہ اب کوئی بھی کرے گا ایسی خواہش، فرمائش یا سازش یا گستاخی کا کوئی بھی سلسلہ تو اس کو گرفت کر لیا جائے گا، سزا ہوگی، یہاں تک کہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ بل منظور ہوا، اس پہ مختلف دھڑوں سے خوشی کا اظہار ہوا، میں نے بھی بذات خود اس پہ اطمینان محسوس کیا کہ اگر اس سے توہین کا سلسلہ رک رہا ہے، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو رہی ہے، ملک انتشار سے بچ رہا ہے، تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہو گئی ہے۔ میں اب تک اس موقف پہ ہوں، مگر میں نے یہ دیکھا کہ وہیں پر اس بل کو متنازع بھی پیش کیا گیا، تنازعات بھی اٹھے، اختلافات بھی ہوئے، اور ایک بڑے حلقے سے اس پہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر مشکل کیا ہے، دونوں طرف سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میں بالکل ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، آپ ہمیشہ گفتگو میں اعتدال برتتے ہیں اور جو آپ کی تحقیق ہوتی ہے اس کو آپ برملا پیش فرماتے ہیں۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں، میں اس پروگرام میں علامہ امین شہیدی بھی تشریف فرمائے جو اس وقت مکتب تشیع کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور جو اختلافات یا اعتراضات ہیں میں ان سے بھی وہ پوچھوں گا۔ مگر مفتی گلزار نعیمی صاحب، میں تو مسرت محسوس کر رہا ہوں اس بل میں، ظاہر ہے اب توہین کا سلسلہ رکنا چاہیے، جو میں دیکھ رہا ہوں اس پہ تو سب کو اتفاق ہونا چاہیے کہ جی جو کرے گا وہ پھنسے گا، تو کوئی کرے گا نہیں۔ یہ بل ایسا ہی جیسا میں سوچ رہا ہوں، یا اس کے کچھ اور بھی فوائد ہیں جو آپ شاید گن سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں اور مجھ تک نہ پہنچے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس بہت ہی کریٹیکل موضوع پر جو ہے اظہار خیال کے لیے ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین جو ہے وہ کسی سطح پر بھی، ایک عام فرد کی بھی توہین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور توہین کا جہاں پہ لفظ آتا ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو جو ہے وہ گھن آتی ہے۔ یہ تعفن زدہ لفظ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم جو ہے وہ نیک کاملین اور ابرار لوگوں کی توہین کے حوالے سے جو ہے وہ سوچیں۔ میرے نزدیک اور میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی مکتبہ فکر یا اس کی تعلیمات یا اس کے اکابرین یا اس کے علماء اور فقہا جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہ درست نہیں سمجھتے کہ کسی بھی شخصیت کی جو ہے وہ توہین ہو، چاہے ان کا تعلق اہل سنت کے مکتب سے ہو، چاہے ان کا تعلق اہل تشیع کے مکتب سے ہو، یا مقلد ہو یا غیر مقلد ہو، کسی کی توہین جو ہے وہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے۔ جہاں تک اس جو بل ہے اس کا تعلق ہے، اس بل کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں قانون اور ضابطے جو ہے وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں، پرامن رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور رول آف لا کو جو ہے وہ ریاست میں برقرار رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی
قانون اور ضابطے یا بل یا ایکٹ کی وجہ سے وہ اس سکون اور وہ امن جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ٹیبل کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور وہ پاس کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو مقصد اس بل سے ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہم اس بل سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل پر جو ہے وہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، جس طرح اس کو پاس کیا گیا اور ٹیبل کرنے والے شخص کی خواہش جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بل کو میں بہت ہی جو ہے وہ انڈر کور پیش کروں تاکہ کسی کو جو ہے وہ اس کا پتہ نہ چلے، تو اس سے نیتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جینونلی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و سکون بپا رہے، کیا آپ جینونلی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ مکاتب فکر آپس میں لڑائی جو ہے وہ نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہ ہوں۔ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا بل ہے اور اس کی جو مخالفت ہم کسی سطح پر بھی نہیں کرتے، لیکن جس چور طریقے سے اس کو پیش کیا گیا وہ بالکل نامناسب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے طریقہ کار پہ اعتراض ہے، جس طرح اس کو خاموشی سے کیوں پیش کیا گیا، اور پھر پیش کرنے والے صاحب نے بھی یعنی کہ ظاہر چترالی صاحب نے بھی یہ کیوں کہا کہ اس کو میں خاموشی سے پیش کرنا چاہتا تھا، اس کی وجوہات آپ کہہ رہے ہیں ایک تشویشناک بات ہو گئی، مگر بل کے متن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراض نہیں ظاہر ہے، لیکن سکون اور امن کی بات آپ نے کی ہے۔ میں ڈاکٹر قبلہ ایاز سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکون اور امن تو ظاہر ایک دوسرے کے مقدسات کے احترام میں ہی ہے، کیا ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو اس لیے یہ بل آیا، اس سے پہلے یہ سب چیزیں ہوتی رہتی تھی، یا اس کے بعد کے نتائج آپ کس طرح کے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز؟ ڈاکٹر صاحب سے میرے خیال اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ دوبارہ سے کال لگائی جائے، بہت اہم موضوع ہے، اگر ان اکابر اور ان بزرگ لوگوں سے ہم نے رائے نہ لی، نظریاتی طور سے بھی نہ سمجھا اس کو، تو پھر ہم کیسے اس کو سمجھ پائیں گے۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بل پہ مجھے اعتراض نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر کسی کو ہے تو اس سے وجوہات لینی چاہیے۔ لیجئے وجوہات لیتا ہوں، علامہ امین شیری صاحب تشریف فرمائے، بہت ہی بہترین طریقے سے نمائندگی فرماتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، آخر آپ کو اعتراض کیا ہے اس بل کے اوپر؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ تو خود کہتے ہیں کہ مقدسات کی توہین ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اب آپ کا اعتراض کس بات پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ربانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی حساس، اہم اور پاکستان کی اس انوائرمنٹ کے حوالے سے انتہائی تاریخ ساز موقع اور موضوع کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ ابھی میں گلزار نعیمی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی بڑی معقول اور انتہائی شائستہ انداز میں گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت گفتگو کیا ہے، اور میں ان سے کلی طور پر متفق ہوں۔ دیکھیں، جب قوانین بنتے ہیں نا، تو جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، قوانین اصلاح معاشرہ اور معاشرے کو کسی جرم سے روکنے کے لیے بنتے ہیں، لیکن اگر قانون بنانے والے کی نیت وہ نہ ہو تو پھر اس قانون کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے، اور جب قانون مشکوک ہو جائے تو پھر آپ کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے سے یا بل کے پاس ہونے سے جو اثرات معاشرے کے اندر رونما ہوں گے، اس کو کیا 25 کروڑ کا یہ معاشرہ برداشت کر سکے گا، متحمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے۔ جہاں تک اکابر کی توہین کا تعلق ہے، اکابر نہیں، ایک عام انسان کی توہین بھی قرآن کریم اس کی مخالفت کرتا ہے، اور ہمارے مذہبی اور مکتبی تعلیمات میں کوئی بھی مکتب نظریاتی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، انفرادی طور پر کچھ افراد اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے تعصبات کی خاطر یا اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسی بات کریں تو اس کو اس مکتب کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور ہمارے سامنے جو ہے 70 سالہ ماضی ہے پاکستان کا، یہاں پر دیوبندی بریلوی لڑائیاں عروج پر رہیں، اہل حدیث اور بریلوی لڑائیاں عروج پر رہیں، شیعہ اور سنی کے نام سے دیوبندی شیعہ، سپاہ صحابہ شیعہ کلیشز عروج پر رہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان کا جو معقول اور دلیل سے بات کرنے والا طبقہ تھا وہ کبھی بھی اس طرح کے جھگڑوں کا حصہ نہیں بنا۔ ہاں، وہ لوگ ضرور حصہ بنے جن کے پیٹ کا مسئلہ تھا یا جو جاہل تھے اور اپنے تعصبات کے کنویں میں محدود اور بند تھے۔ اب آتے ہیں اس بل کی طرف۔ میں اس بل کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ کوئی نیا بل نہیں ہے، یہ 80s میں
سپاہ صحابہ نامی ایک دہشت گرد جماعت جس کو بعد میں ریاست نے ممنوع قرار دیا اور اس کو بین کر دیا اس کی دہشت گردیوں کی وجہ سے، اس جماعت کے آن جہانی لیڈر کا پیش کردہ بل ہے۔ جب اس کی بنیاد ہی ایک فساد کے مرکز سے اٹھے تو اس کی نیت پر کیا، اس کے کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے شک اور شبہے کی نگاہ سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے کہ نیتوں میں کہاں کہاں فطور ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اسمبلیوں میں پیش ہوا تو اس سے پہلے ظاہر ہے قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کی گئی اور اس طرح کے کسی بل کو منظوری نہیں ملی، سینٹ میں بھی منظوری نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پر اس سے پہلے منظوری نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے منتخب عوامی نمائندوں نے اس طرح کے کسی بل کو پاکستانی عوام کی مصلحت میں نہیں سمجھا، لہٰذا جبکہ وہاں پر علماء بھی تھے ان اسمبلیز میں اور غیر علماء بھی تھے اور قبول نہیں کیا گیا۔ آج یہ بل پیش بھی کیا گیا اور منظور بھی کیا گیا۔ اب جس طرح سے منظور کیا گیا خود یہ 1000 سوالات کو جنم دینے کا باعث ہے۔ اچھا، وہ جو 400 کی اسمبلی ہے، ٹوٹل 8 بندے بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں اور ان 8 بندوں نے خاموشی سے سائن کر دیے اور بل پاس ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس بین الاقوامی اور پاکستانی قانون کے تحت کوئی ایسا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے 8 افراد بیٹھ کر ایک بل پر سائن کریں اور اس کو قانون کا درجہ دیں، اور باقی جو تقریباً 350 سے اوپر نمائندے ہیں ان کو علم ہی نہ ہو؟ سب سے پہلا تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فساد کی بنیاد رکھنے والا بل ہے، اس کا معاشرے کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، بل پیش کرنے والا مولوی چترالی، اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں تو چھپ کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ چور تھا، اس کا مطلب ہے وہ 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے چھپ کر کرنا چاہتا تھا۔ جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ میدان میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چھپ کر نہیں۔ چھپ کر چور کرتے ہیں، ڈاکو کرتے ہیں، بدنیت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا۔ اور تیسری بات، جب قومی اسمبلی میں بھی یہ بل پیش ہوا تو 8 بندے، اور اب جب سینٹ میں پیش ہوا تو سینٹ میں ایک دن میں 129 بل پیش کیے گئے، اور ان 129 بلز کے درمیان اس بل کو چھپایا گیا اور اس کا متن کسی ممبر پارلیمنٹ اور سینٹ کو دیا نہیں گیا، کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، پی ڈی ایم کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے، پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جماعتوں کو ایک انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے ہر صورت میں ان تمام بلز کو اپروول دینی ہے اور اوکے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ قانونی طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم، میں اس چیپٹر کو کم از کم پہلے ختم کروں۔ بغیر پڑھے، بغیر مطالعہ کیے، بغیر دیکھے آپ نے آنکھ بند کرنا ہے اور سائن کرنا ہے۔ خود اس نقطے سے پتہ چلتا ہے کہ اندر اصل میں کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ لہٰذا جب آپ ان حرکتوں کو دیکھتے ہیں، اب بل پر بعد میں بات کریں گے، لیکن اس کو پاس کرانے کا جو پروسیس ہے اور اس کا جو ماضی ہے، اس کا جو انیشیٹر ہے، اور اس وقت جس انداز میں اس بل کو پاس کیا گیا، اور حتیٰ سینٹ کے ان 25 اراکین کو، ٹوٹل 25 اراکین، یعنی سینٹ کے ممبران کی تعداد کتنی ہے اس کے مقابلے میں ٹوٹل 25 اراکین تھے، اور ان اراکین کو بھی اس کا متن دیے بغیر صرف زبانی ان سے ہاں لیا گیا، اوکے لیا گیا، اور اس کو قانون بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A to Z یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے اور چور بازاری ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کا موقف لیا اور میں مزید آپ سے سوالات بھی کرتا ہوں۔ اس پہ جزوی طور سے تو میں اختلاف کر سکتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں جی قانون کو تو نہیں توڑا گیا، قانون کے حساب سے یہ کارنامہ ہوا ہے۔ مطلب اگر قانون اجازت دیتا ہے 8 ہوں یا 100 ہوں یا 400، قانون اجازت نہیں دیتا، کہاں دیتا ہے؟ یہ میں نے مجھے یہ بتائیں کہ 400 بندوں میں سے 8 بندے ہوں تو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ قانون بن جائے گا؟ بل تو پاس ہو جائے گا نا۔ کیسے ہو جائے گا جب وہ ووٹ ہی نہیں کریں گے؟ تو کیسے پاس ہوگا؟ اچھا، میں نے ایک اسمبلی کے اندر جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم 51% اراکین کو ایک بڑے ایشو کے حوالے سے ووٹ دینا پڑتا ہے، اور عام ایشوز میں کم از کم بھی 33-34% اراکین کو ووٹ دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر کون سی ایسی تعداد آپ کو نظر آئی ہے؟ وہ 400 میں سے 8 بندے
اور ادھر 80-85 میں سے آپ کے پاس ٹوٹل 25 بندے، اور وہ 25 بندے بھی اس کے متن سے بالکل نا آگاہ، نا آشنا، لا علم. ٹھیک ہے، یہ کون سا قانونی اس طریقہ؟ موضوع یہ پہ اپنے قانونی ہے؟ مہمانوں سے گفتگو کر لیتے ہیں. دوسرا جو جزوی اختلاف میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا ماضی کوئی بھی ہو، کوئی بھی کل عدم جماعت ہو، مگر اس وقت تو جماعت اسلامی کے ایک منتخب نمائندے نے اسے پیش کیا ہے، تو ہم اس کی نیت پہ شک کیوں کریں گے؟ میں ڈاکٹر قبلہ یا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے فرمایا کہ متنازع ہے اور اس کا طریقہ کار ہی صحیح نہیں ہے، تو بل کے متن پہ بعد میں بات ہوگی. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اور آپ کی رائے معتبر ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا سٹینڈ ہے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر قبلہ ایاز. نامعلوم وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر قبلہ ایاز ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکے. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، میری ابھی بھی کوشش ہے. اس سے پہلے ہمارے پروڈیوسر صاحب نے مفتی زبیر صاحب سے بھی درخواست کی، انہوں نے معذرت کر لی. اگر کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا موقف دے سکتا ہے، اکابر میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ پروگرام اس وقت لائیو ہے، میں چاہوں گا کہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں تاکہ ایک نتیجے پہ ہم آ سکے. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. من خوش آمدید. آج یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، میں تو بڑا خوش بیٹھا ہوں، اور مجھے تو اطمینان ہے کہ اس طرح کے جو بلز ہیں وہ یقیناً امن کو قائم کریں گے اور انتشار سے بچائیں گے. مگر میں ظاہر اسی پاکستان میں رہنے والے ایک خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بہت سارے ایسے ایشوز کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اس کا مس یوز تو نہیں ہو جائے گا. اگر ایسا ہے تو یہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے. میں مفتی گلزار نعیمی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور سے کسی بھی شخص یا جماعت کے مقدسات کی توہین نہ ہو، اور یہ ہمارا پرائمری گول ہے. اور صرف میں بین المسلمین نہیں کہہ رہا، میں اس کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ تو ظاہر اخلاق کے بھی خلاف ہے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے جو میں چاہوں گا مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ رہنمائی فرمائیں. اس سے پہلے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو بھی میں نے لائن پہ لیا، اگر وہ لائن پہ آ جائیں گے تو میں ان سے سوال پوچھوں گا. ٹک ٹک نوک کر رہا ہوں میں ان کو. مگر مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ یہ خاموشی کے ساتھ بل پیش کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے خاموشی سے پیش کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اب صورتحال ہی یہی تھی اور بل آخرکار پیش کرنا ہی تھا. اور بل اب کوئی اپنی صورت میں نیا بل تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بل مختلف صورتحال میں رکھا گیا ہے، سزائیں بڑھ گئی ہیں، نفاذ اچھی طرح سے ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ سے گزارش ہے اویس ربانی صاحب کہ اس کو ذرا بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح بل ٹیبل کیا گیا اور جس طرح پاس کیا گیا، اس کے انداز سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے مسالک کا جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے محرم الحرام کا جو مہینہ گزرا ہے، پرامن طریقے سے مہینہ گزرا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں پھیلی ہے، کسی نے کسی کی کوئی گستاخی نہیں کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پرامن طریقے سے جو ہے وہ محرم الحرام گزرا ہے. آپ کی اس 24 کروڑ کی آبادی میں ایک آدھ اگر کوئی ایسا جو ہے وہ لائن نکل آتا ہے کہ جو مقدسات کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پورے پاکستان کو اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیش کرنے والوں کی جو ہے وہ نیتوں پر تو ظاہر حال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اگر نیتیں درست ہوتی تو تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام جو ہے وہ اس بل پر ایک اوپن ڈیبیٹ کرتے اور اس بل کو تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے قابل قبول بناتے، تب یہ جا کر ملک میں امن اور سکون جو ہے وہ قائم کر سکتا تھا. اور یہ نہیں کیا گیا، اور یعنی ایک ایسے طریقے سے پیش کیا گیا کہ جو بالکل درست جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ یا تو بیرونی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا پھر اس کے ہڈن جو ایجنڈاز ہیں وہ ہماری اب تک سمجھ سے بالا تر ہیں کہ ایک بہت ہی عجلت میں اس بل کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. دیکھیں، یہ جو توہین کا مسئلہ ہے، توہین کے مسئلے کے بل کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ ڈیفائن کیا جائے، توہین کی ڈیفینیشن کی جائے کہ توہین کیا ہے. ہمارے مکتبہ فکر کے مطابق جو توہین کی تعریف ہے
شاید وہ اہل تشیع کے نزدیک قابل قبول نہ ہو، جو اہل تشیع کی ڈیفینیشن ہے توہین کی، وہ جو ہے وہ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ تمام مکاتب فکر کو اور جید پرسنالٹیز کو بٹھا کر جو ہے وہ یہ اس بل پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، یہ آپ جو ہے وہ کسی کو کسی سطح پر بھی اس طرح جو ہے وہ دبا نہیں سکتے۔ اس بل سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مجھے جو یعنی فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا کنٹریڈکشن پیدا ہوگا کہ جو اللہ نہ کرے اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھی لگا سکتا ہے۔ اللہ کی امان، اللہ کی امان خاکم بدم مفتی صاحب، میں تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں سوچ بھی نہیں پا رہا۔ خدا میرے پاکستان کو بچائے رکھے، اور آپ علماء کرام جس طرح سے اپنا کردار نبھا رہے ہیں نبھاتے رہیں، خدا کرے کہ کبھی ایسا ماحول کریٹ نہ ہو۔ میں اپنی ذات میں تو ظاہر آپ دونوں علماء کرام سے میں کچھ اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، میں کر رہا ہوں کہ اور کیا کرے ایک انسان جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی کی توہین نہ کرے، اور توہین کی ڈیفینیشن غالباً اسٹینڈرڈ میں عرف عام میں جو ہوگی وہی توہین ہوگی، جس کو اس کو مکاتب فکر کیوں بیان کریں گے؟ نہیں، اگر کہیں انسلٹ پتہ ہے کہ انسلٹ ہے تو جنرلی ہم سب سمجھتے ہیں یہ انسلٹ کاؤنٹ ہوگی۔ مگر میں سمجھنا چاہوں گا میرے ساتھ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب جڑ جائیں گے، علامہ امین شہیدی صاحب، کہ توہین کی بھی ڈیفینیشن اب بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال یہ جنرل بات ہے نا کہ جو توہین ہے وہ توہین ہے، یا مکاتب فکر میں توہین کے الگ الگ معنی ہیں؟ دیکھیے ہمیں اس حوالے سے چونکہ موضوع دین سے ریلیٹڈ موضوع ہے، اسلام سے ریلیٹڈ موضوع ہے، اسلام اور دین جو بات کرے اس کو ہر طبقہ اور ہر فرقہ اور ہر مسلک اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، اس لیے تعریفوں میں اختلاف کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اگر آپ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کی آراء دیکھیں اور دوسری طرف دیوبند مکتب فکر کے بہت سارے بڑے بڑے اکابر کی آراء دیکھیں تو آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا، جبکہ دونوں دیوبندی تھے، لیکن تعریفوں میں فرق ہے۔ یہ ایک ہی چیز کو بالکل صحیح سمجھیں گے، دوسرا اسی چیز کو توہین سمجھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو قانون سازی میں آپ کو 25 کروڑ عوام کے رجحانات، عقائد، نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی جامع تعریف کرنی پڑتی ہے جس میں تمام لوگ اتفاق بھی کریں اور اس میں اصل جو روح ہے قانون کی وہ موجود ہو اور اس سے جو مس یوز ہے اس کا دروازہ بند ہو سکے۔ لیکن جب آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کہا توہین، تو اب میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، سمپل، آپ کے اسی معاشرے کے اندر ایک طبقہ حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہے، ایک طبقہ ان کو مؤمن کہتا ہے اور ولی اللہ کہتا ہے۔ اب ولی اللہ کہنے والوں کی نگاہ میں دوسرا توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس طبقے کی نگاہ میں یہ توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک طبقہ امیر معاویہ کو برا بلا کہتا ہے، دوسرا طبقہ ان کی صحابیت کا قائل ہے۔ اب اس گروہ کی نگاہ میں وہ توہین کر رہا ہے، اس کی نگاہ میں یہ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ جب اب آپ دیکھیں نا، توہین کی تعریف جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ایک چیز ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم میں اگر کسی فرد کی مذمت ہوئی ہے اور بڑے سخت الفاظ میں مذمت ہوئی ہے تو اب اس مذمت کو اگر کوئی شخص اپنی زبان سے بیان کرے تو کیا یہ توہین کہلائے گی یا نہیں؟ اگر توہین کہلائے گی تو پھر قرآن کا کیا کریں؟ اگر توہین نہیں ہے تو پھر جو شخص اس کو توہین قرار دے کر آپ کے خلاف FIR درج کروائے گا تو وہاں پر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس ملک میں آپ کے 4 طبقات تو بالکل واضح اور کلیئر موجود ہیں نا، اور ان چاروں طبقات میں شدت پسند عناصر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان چاروں طبقات میں انہی شدت پسند عناصر نے ایک دوسرے کو فاسق کہا ہے، ایک دوسرے کو مرتد کہا ہے، ایک دوسرے کو گستاخ کہا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہا ہے۔ جب ایک ایسے معاشرے میں آپ ایسا قانون بنائیں جس کے حدود معین نہ ہوں، جس کی تعریف معین نہ ہو،
وہ ایک ننگی تلوار ہو اور آپ نے بندر کے ہاتھ میں دے دی ہو تو اس کے بعد آپ کو اس شہر کے اندر امن کی توقع نہیں ہونی چاہیے. مگر علامہ صاحب اب تو بل آ گیا نا, اب کوئی بھی کسی کے بارے میں کہتے ہوئے ڈرے گا, خوفزدہ ہوگا. قانون پاکستان اور تعزیرات پاکستان کی ضد میں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اگر آپ لائن پہ موجود ہیں, میں آپ کو سلام کہوں, اور اگر آپ اجازت دیں میں ایک سوال پوچھ لوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ اس وقت موجود ہیں. بہت ہی حساس موضوع ہے اور میں آپ جیسے معتبر آدمی کی رائے لینا چاہتا ہوں. یہ بل جس طرح سے پیش ہوا ہے, مفتی گلزار نعیمی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے کہ خاموشی میں پیش کر دیا گیا ہے, مگر کیا آپ میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جی امن کے لیے اور انتشار سے بچنے کے لیے بل پیش کیا گیا, کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے؟ بالکل. میں نے کچھ گفتگو تو سنی حضرت علامہ راغب نعیمی صاحب کی اور حضرت علامہ دین شہیدی صاحب کی, گلزار نعیمی صاحب جی, گلزار نعیمی صاحب کی, اور یہ مفید نکات انہوں نے اٹھائے. اس بل پہ بحث تو کافی عرصے سے جاری تھی اور اس پہ ایک اتفاق رائے کی صورت اس لحاظ سے بھی بنی کہ جید شیعہ جو ہمارے رہنما ہیں جناب آیت اللہ سیستانی کا ایک لحاظ سے فتویٰ آیا, اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ مقدسات جو اہل تسنن کے ہیں ان کی احانت یا ان کے خلاف کوئی بھی بات, اس پر ایک لحاظ سے اپنے اہل تشیع کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس قسم کی کسی گفتگو میں نہ آئیں اور ایسی گفتگو نہ کریں. تو یہ بہت ہی حوصلہ افزا بیان تھا, فیصلہ تھا اور ایک فتویٰ تھا. اس کی وجہ سے اب یہی ہے کہ یہ بل تو پہلے سے, یعنی یہ ایکٹ تو پہلے سے موجود تھا, صرف سزا کو بڑھا دیا گیا ہے. تو سزا کے بڑھانے کی حد تک تو یہ بات یعنی زیادہ قابل وہ نہیں ہے. اس پہ میرے خیال میں اتفاق رائے کی ایک صورت بن سکتی ہے, کیونکہ بل یہ ایکٹ تو پرانا موجود ہے, یہ نیا ایکٹ نہیں ہے. اور اگر ہم سب متفق ہیں کہ ایک دوسرے کی مقدسات کی احانت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس کے نفاذ میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوگی کہ کوئی یہ گلہ کرے کہ اس کا سوء استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اتفاق اس بات سے, مگر اختلاف جو بپا ہے وہ یہ ہے کہ مس یوز آف دا بل ہوا ہے, ہوگا, ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یقیناً کسی بھی قانون کا مس یوز تو نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک لائحہ عمل یا کوئی ترتیب بن سکتی ہے. اس کے کچھ محدودیت بھی کی جا سکتی ہے اس حوالے سے کہ کوئی ضابطہ بنے کہ کس طریقے سے اس کا نفاذ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس بل کی جو ظاہر آپ نے اس پہ ایک ریسرچ ورک کیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک سٹینڈ آپ نے مجھے بتا دیا, مگر اس وقت جو صورتحال ہے میں جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ملک میں ایک ایسا ماحول قائم ہے کہ ایک طبقہ یعنی کامل طور سے اس کے رد میں ہے, احتجاج بھی شروع ہے, معاملہ اس سے زیادہ سنگین اللہ نہ کرے ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طبقہ فکر کی رائے لینا ضروری ہے اور اس بل کو سب سے ہی یعنی ایگریمنٹ کے ساتھ رکھا جائے, جو چیزیں اس میں ہیں اس پہ میرا آپ کا اعتماد ہے اور یقین ہے کہ اس سے امن بحال ہوگا, بلکہ امن قائم رہے گا, مگر نتیجتاً ابھی جو پیش رفت ہے اس میں وہ تو خدشات کا شکار ہے, انتشار کا شکار ہے. جہاں تک مکالمے کا تعلق ہے تو وہ تو یقیناً ایک بہت ہمارا معاشرے کا ایک حسن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ ہونا چاہیے. دونوں جانب سے بہت ہی سنجیدہ ہمارے اسکالرز موجود ہیں اس وقت بھی جو آپ کے پروگرام میں ہیں, یہ ہماری گفتگو اور ہمارے مکالمے کا حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی بنیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تو اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں, ایک نگران حکومت آ جائے گی تو آئندہ بھی گفتگو کے لیے اور مکالمے کے لیے وقت موجود ہے اور اس نفاذ کے جو طریقے ہیں ان پہ یقیناً گفتگو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال ہے مختصر سا. علامہ امین شہیدی صاحب نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے کہ کیا توہین کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے, مثلا کسی مکتبہ فکر کے لیے یہ چیز توہین نہیں اور کسی کے لیے توہین ہے, تو آپسی معاملات میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا, اس کے علاوہ بھی بین المسلمین کچھ چیزیں توہین کے زمرے میں آتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں آتی, کچھ شخصیات آتی ہیں کچھ شخصیات نہیں آتی, شخصیات پہ بھی اختلافات ہو سکتا ہے, تو کیا کوئی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے توہین کی جس کے زمرے میں تعزیرات ہوں گی؟ یہ ایک
ایک مشکل سوال ہے اور مختلف مکاتب فکر اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں کہ مثلاً اگر کسی کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے تو وہ اس کا اظہار اپنے طور پر یا چار دیواری میں بے شک کرے لیکن پبلکلی نہ کرے. تو جو ایک دوسرے کے مقدسات ہیں اگر پبلکلی ان کی اہانت نہ ہو تو میرے خیال میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں بن سکتا. اوکے نوٹڈ. تھینک یو ڈاکٹر قبلہ یاسر. میں گزارش کروں گا اگر ممکن ہو آپ سے تو آپ کال پہ رہیے گا. علامہ صاحب دیکھیں انہوں نے بتا دیا, اس بات سے اتفاق کر گئے کہ اگر کسی کے اعتراضات ہیں کسی شخصیت کو لے کر کسی کردار کو لے کے تو چار دیواری میں تو آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کا مسلک اور مذہب ہے. آپ علل اعلان کسی کے مقدس یعنی کانسیپٹ کو کوئی ٹھارس یا کوئی تکلیف یا کوئی ایذا نہ پہنچائیں. بس اتنی سی بات ہے اس بل میں, اور کیا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے یہ اتنا سادہ موضوع تو ہے نہیں, اتنا گہرا ہے کہ ہمیں بہت توجہ سے اور مکمل یکسوئی سے اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو بھی کرنی چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک دینی موضوع ہے تو کیا دین سے متعلق تمام طبقات کو اعتماد میں لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں لیا گیا؟ نہیں لیا گیا تو کیسے بل بن گیا؟ اب یہ اتنے بڑے سوال کا جواب کس کے پاس ہے؟ کیا اس کے لیے خود ایک فورم اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں پاکستان کے اندر اگر موجود ہے جس کو آپ تمام مکاتب فکر کا مجموعی اور قابل احترام فورم سمجھتے ہیں اور ریاست کی اس کو سرپرستی بھی حاصل ہے, تو کیا ایسے کسی بل کے متن کے حوالے سے وہاں پر کوئی گفتگو ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا مختلف جو مدارس کے اور نظام ہائے جو وفاقہائے مدارس ہیں ان کے سربراہوں کو بلا کر, چونکہ دینی موضوع ہے, ان کی کوئی رائے لی گئی؟ نہیں لی گئی. اگر نہیں لی گئی تو بدنیتی کہاں پر تھی؟ میں اس لیے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا اور اب بھی کر رہا ہوں کہ یہ بل مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی بل ہے, چونکہ اس کی جو ابتدا ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم اور آؤٹ فٹ ہے جہاں سے یہ کریٹ ہوئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حسن نیت کہیں پر بھی نہیں ہے. قانون دیکھیں, جب قانون بنتا ہے نا, قانون چھوٹا ہو تو اس کے اثرات چھوٹے ہوتے ہیں, بڑا ہو تو اس کے اثرات بھی بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس قانون میں آپ عمر قید کی سزا دے رہے ہیں, جی اسی قانون کو اگر کوئی مس یوز کر کے, فرض کریں میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہوں جس کے نتیجے میں آپ ایک عرصے تک جیل میں سڑتے ہیں, بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے بارے میں اپنا بغض اور اناد نکالا تھا. تو قتل میں بھی ہو سکتا ہے نا, چوری میں بھی ہو سکتا ہے. ایک منٹ, تو آیا مجھے سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میرا سوال, مجھے سزا ملنی یہاں پر اس بل میں کیا کوئی ایسی شک ہے کہ اگر کسی نے اس کو مس یوز کیا وہی سزا جو جس کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے وہی سزا آپ اس بدنیت کو بھی دیں گے؟ کوئی ایسی شک ہے؟ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں ماضی میں توہین رسالت کے بل کا استعمال کس کے خلاف ہوا؟ توہین صحابہ کے عنوان سے بل کا استعمال, قانون کا استعمال کس کے خلاف ہوا؟ آپ نے ایک پوری مسیحی آبادی جلا دی, 200 گھر لٹے وہاں پر, 200 گھر, اور اس کے بعد پتا چلا ایک مولوی صاحب کا مسئلہ تھا اور وہ توہین کا مسئلہ نہیں تھا, ایک مولوی صاحب کے پیٹ کا مسئلہ تھا. صرف مذہبی بل نہیں, یہاں پہ ایف آئی آریں بھی جعلی اور سیاسی کٹتی ہیں, سب ہی مس یوز کر رہے ہیں اور مختلف قوانین بھی ہو رہے ہیں. اگر وہ جو قوانین ہیں ان کی زد میں کوئی آتا ہے اور اس کو مس یوز کیا جاتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس بل کے خلاف یا اس قانون کے خلاف وہ صدائے احتجاج بلند کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک مذہب سے متعلق اور دین سے متعلق بل ہے, اس کی زد میں سب آئیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا. میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, جب تمام طبقات نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں, توہین کی ہوئی ہے, تکفیر کی ہوئی ہے, تفسیق کی ہوئی ہے, ارتداد کے فتوے دیے ہوئے ہیں, تو اب ایسی فضا میں اس طرح کے کسی بل کو واضح اور شفاف ہونا چاہیے یا مشکوک ہونا چاہیے کہ جو چاہے مس یوز کرے اپنے مخالف کے لیے. آخری لمحہ میرے پاس ہے مفتی گلزار نعیمی صاحب, میں نے بہت کوشش کی علامہ صاحب کو قائل کرنے کی, مگر علامہ صاحب کا ایک موقف ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس سے ملک کو خطرہ ہے, میری اپنی ذات کی بات نہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے قابل سماعت رکھ لیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے پاس آخری سیکنڈز ہیں, کیا آپ اس کو ریورس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر اب یہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے دونوں سوالوں میں میری گفتگو مکمل نہیں ہونے دی. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں میں نے جو یہ کہا کہ توہین کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ بڑی شخصیات کے ساتھ جو اختلاف رائے ہے، تو کیا سوال یہ ہوگا کہ وہ اختلاف رائے بھی جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آئے گا یا توہین کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں کہ ان پر ہم ڈیبیٹ کریں. اور پھر جب یہ بل پاس ہوا ہے تو اس بل پاس ہونے کے بعد جب ایک مکتبہ فکر خوشی منا رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مسائل آگے بڑھ کر آگے پھر جو ہے وہ کتنے مسائل پیدا ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل جب پاس ہو تو تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ خوشی مناتے تو تب اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک صورتحال کو ڈیولپ کرے گا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس جو ہے وہ قبلہ یا صاحب جیسی شخصیات جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، بہت ہی لرنڈ شخصیت ہیں، معتدل شخصیت ہیں. میں یہ گزارش کروں گا ارباب اقتدار سے کہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں لایا جائے اور اوپن ڈیبیٹ کی جائے، علماء کرام کو بلا کر ڈیبیٹ کی جائے اور ایک متفقہ بل کے طور پر جو ہے وہ دوبارہ اس کو ٹیبل کیا جائے، تاکہ جو تمام مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اس بل کی وجہ سے کوئی ایسا اختلاف پیدا نہ ہو جو ملک کے امن و سکون کو برباد کر دے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی آپ کا، انتہائی شکر گزار علامہ امین شہیدی آپ کا، ڈاکٹر قبلہ یا صاحب آپ کا خاص طور سے شکریہ. اذان من پروگرام کو اختتام پذیر دیکھ رہا ہوں میں، اور آخری لمحات میں اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اگر پروردگار سے ہم طلبگار ہیں امن کے تو پھر ہمیں امن میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، سب کو لے کے چلنا پڑے گا. اور ہاں، ہم اس بات پہ متفق ہیں، 100 بار اقرار کر چکے ہیں، کسی کی بھی توہین قابل برداشت نہیں ہے، اور اگر بات مقدسات کی ہے تو ہرگز برداشت کے قابل نہیں ہے. البتہ یہ کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ عام طور سے تدریس اور نصاب کو ہی ہم نے ایسا بنا دینا ہے کہ کوئی سوچے ہی نہیں کسی کی طرف، اپنے آپ پہ کام کرے. اور تعزیرات اور سزائیں اور قوانین اگر ایسے بن سکتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں گے کوئی کسی کی خلاف ورزی بھی نہ ہو رہی ہو. مگر سب سے پہلے ہماری جان قربان اصحاب رسول پر، اہل بیت عظام اور اکرام پر میں اپنے پروگرام کو اسی دعا کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہوں. پروردگار آنے والے دنوں میں پاکستان کو شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے. اللہ کی امان میں. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.